بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ اس سال سعودی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ مسجد نبوی میں نماز تراویح کو 10 رکعتوں تک محدود کر دیا جائے گا۔ عام معمول یہ ہے کہ وہاں 20 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، 20 رکعتیں، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ اس کو وتر کیا جاتا ہے۔ اس بار 10 رکعتیں کا مطلب یہ ہے کہ 10 رکعتوں کے ساتھ اس کو وتر کر دیا جائے گا۔ یہ بڑا اہم فیصلہ ہے، اور اس فیصلے کا پس منظر کورونا ہے۔ کورونا کی وبا ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر بہت تیزی سے پھیل رہی ہے، اور اس نے ساری دنیا میں اضطراب کی ایک نئی لہر دوڑا دی ہے۔ ہر طرف اس سے بچاؤ کے طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں، اور اب چونکہ اس کو 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے، اس لیے سب لوگ جانتے ہیں کہ اس سے بچاؤ کے ممکنہ طریقے کیا ہیں، اور اس میں سے 2 سب سے اہم ہیں۔ ایک یہ کہ ماسک لگایا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ فاصلہ رکھا جائے، یعنی افراد ایک دوسرے سے کم از کم 6 فٹ کے فاصلے پہ رہیں، تاکہ خدا نخواستہ ان میں سے کوئی اس مرض سے، اس وبا سے دوچار ہے تو وہ دوسروں تک اس کو نہ پھیلائے۔ اسی بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے مسجد نبوی میں اور بیت اللہ میں بھی نمازیوں کی تعداد کو محدود رکھا گیا ہے، اور اب نماز تراویح کی رکعتوں کو بھی محدود کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ بعض اور پابندیاں بھی لگائی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر 15 سال سے زیادہ عمر کے لوگ تو مسجد میں آئیں گے، لیکن اس سے کم عمر کے بچوں کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ پھر یہ کہ جو لوگ وہاں گئے ہیں، جن کو یہ سعادت نصیب ہوئی ہے، ان کو معلوم ہے کہ مسجد نبوی میں بھی اور بیت اللہ میں بھی آب زمزم کے بڑے ذخائر اس سطح میں موجود ہیں کہ کولر لگے ہوئے ہیں، اور ہر آدمی اپنی مرضی سے وہاں پانی پی سکتا ہے اور اس پہ خواہش پی سکتا ہے۔ وہاں ڈسپوزیبل گلاس پڑے ہوتے ہیں، اس لیے اس کا امکان کم ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا آدمی اس کو استعمال کرے، لیکن اس کے باوجود اب یہ احتیاط کی گئی ہے کہ وہ کولر بھی اٹھا دیے گئے ہیں، اور بوتلوں کی شکل میں آب زمزم وہاں لوگوں کو ملے گا۔ اس کے ساتھ یہ بھی فیصلہ ہوا ہے کہ وہ لوگ جو عام طور پر خود وہاں موجود نمازیوں کی افطاری کا اہتمام کرتے تھے، اس کو بھی روک دیا گیا ہے، اور صرف انتظامیہ کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ لوگوں میں افطاری تقسیم کرے، اور اس کو بھی محدود کر دیا گیا ہے پانی اور کھجور تک۔ یہ سارے کام کیوں کیے گئے ہیں؟ اس لیے کہ لوگوں کو کورونا سے بچایا جائے، لوگوں کو کورونا سے محفوظ رکھا جائے۔ لیکن سعودی حکومت کے سارے اقدامات میں ہمارے لیے بڑی رہنمائی ہے، اور اس میں سوچنے کی بہت ساری چیزیں موجود ہیں۔ ہمارے ہاں بھی عام طور پر رمضان میں احتیاط کی جاتی ہے، اور اس کی بہت ضرورت ہے اس دفعہ پھر کہ احتیاط کی جائے، کیونکہ پاکستان میں بھی یہ بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، اور تقریباً 9 مہینوں کے بعد اتنی شدت کے ساتھ، اتنی تیزی کے ساتھ اس کے پھیلنے کے جو آثار ہیں وہ دکھائی دیے ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ روز اس میں مبتلا ہو رہے ہیں، اور بعض شہر تو بطور خاص اس کا ہدف بنے ہوئے ہیں۔ اس سارے عمل میں جو چیز واضح ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اجتہاد کا ایک دروازہ ہمیشہ کھلا رہنا چاہیے، اور دین کے احکامات پر عمل کرتے وقت اپنے عہد کی، اپنے وقت کی ضروریات کو، مسائل کو، مجبوریوں کو سامنے رکھنا چاہیے۔ نماز تراویح ایک نفلی عبادت ہے۔ اس کی رکعتوں کی تعداد کم یا زیادہ ہو سکتی ہے، اگرچہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول یہ تھا کہ آپ نے کبھی 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھی۔ یہ تہجد کی نماز ہے، جس کا اہتمام آپ رمضان میں بھی فرمایا کرتے تھے بطور خاص۔ یہ نماز چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی، اس لیے آپ تو سارا سال اس کا اہتمام کرتے تھے، اور رمضان کے دوران میں اس کا خاص اہتمام کیا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے جو روایت ہے بخاری میں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان میں تو بطور خاص بہت آپ اہتمام کرتے تھے، اور وہ نماز جو ہے وہ اتنی حسین تھی، یعنی کیا اس کا حسن تھا، سیدہ نے فرمایا کہ بس دیکھتے رہ جائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس اہتمام سے یہ عبادت فرمایا کرتے تھے۔ لیکن آپ نے اس کی 11 رکعتیں پڑھی، اور اسی کا اہتمام ہمیشہ کیا۔ تاہم چونکہ یہ نفلی عبادت ہے، اس لیے اندازہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام نے آپ سے زیادہ رکعتیں پڑھنے کی بھی اجازت طلب فرمائی، اور آپ نے اجازت دی۔ اس لیے بعد میں جب یہ باجماعت پڑھی جانے لگی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کے بعد سے، تو اس کی 20 رکعتیں، اور اس کے ساتھ ظاہر اس کو وتر کرتے ہیں، وہ پڑھی جانے لگی۔ ہمارے ہاں مالکی فقہ میں لوگ 39 تک اس کو پڑھتے ہیں، اور گویا اس کی اجازت دی گئی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک نفلی عبادت ہے جس کی رکعتوں کی تعداد متعین نہیں ہے، آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ یہ چونکہ خالص ایک انتظامی معاملہ ہے کہ مسجد میں کس طرح سے پڑھنی ہے، تو اس میں بھی
ریاست اپنے طور پر کوئی اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جائے جس میں لوگوں کی جان و مال کا تحفظ مطلوب ہو تو اس کو ایک نئے زاویے سے یا ایک نئے طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے۔ مثلا لوگوں سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ اس کو گھر میں پڑھیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود اس کو ہمیشہ انفرادی طور پہ پڑھا ہے۔ یہ باجماعت ہم سب جانتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور کے بعد اس کا آغاز ہوا، تو انفرادی طور پر بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ جو چیز واضح ہوئی وہ یہ ہے کہ یہ ایک نفلی عبادت ہے، اس کو آپ انفرادی طور پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کی رکعتوں کی تعداد کو آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں، اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی 11 رکعتوں سے کم نہیں پڑھی۔ 8 رکعتیں بھی بعض جگہ بیان ہوئی ہیں کہ آپ نے پڑھی ہیں، لیکن اس کو ظاہر ہے کہ وطر جب کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض 13 بھی پڑھی ہیں، 2 نوافل مزید اس میں شامل کیے، لیکن ظاہر ہے وہ جیسے عرض کیا گیا کہ وہ نماز فرض تھی تہجد کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 13 رکعتیں بھی پڑھی ہیں، یعنی 11 سے کم نہیں پڑھی لیکن 13 بھی پڑھی ہیں۔ تو کہنا یہ ہے کہ یہ ایک نفلی عبادت ہے جس کی تعداد رکعتوں کی آپ متعین کر سکتے ہیں اپنے حالات کے تحت۔ رمضان المبارک میں ہمیں بہت احتیاط کی ضرورت ہوگی کہ ہم ایک طرف اللہ کے حضور میں کھڑے ہوں، عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائیں، اس لیے کہ یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے اور اسے ہمیں استفادہ کرنا چاہیے۔ لیکن ایک بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس عبادت کے اندر کم از کم اس طرح کا مبالغہ نہ ہو جائے جس سے خود رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور جس کے نتیجے میں ہم دوسروں کے لیے تکلیف اور مشکل کا باعث بنے۔ کوشش کیجئے کہ یہ نماز گھر میں پڑھیں، اور اگر آپ مسجد میں بھی جائیں تو 2-3 چیزوں کا اہتمام کریں۔ ایک تو یہ کہ لوگوں سے فاصلہ رکھیں تاکہ لوگ آپ سے متاثر نہ ہو اور آپ لوگوں سے متاثر نہ ہو، اگر کہیں آپ کے اندر کوئی جراثیم موجود ہیں یا لوگوں کے اندر موجود ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ ماسک لگا کے جائیں تاکہ آپ اپنی احتیاط بھی کر سکیں اور لوگوں کو بھی بچا سکیں۔ دیکھیں انسانی جان بڑی قیمتی ہے اور اللہ تعالیٰ کو بھی یہ مطلوب ہے کہ ہم اپنی جان کی حفاظت کریں، اس لیے خودکشی سے منع کیا گیا اور ایسی بد احتیاطیوں سے بھی منع کیا گیا ہے جس سے جان خطرے میں پڑ سکتی ہو۔ تو رمضان آ رہا ہے، ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے، ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس موسم سے نیکیاں کریں، فائدہ اٹھائیں اور اپنے دامن کو نیکیوں سے بھریں۔ لیکن اس وقت ایک غیر معمولی صورتحال کا ہم کو سامنا ہے۔ ہم نے صرف یہ کرنا ہے کہ اللہ کے اس حکم کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے کو اس طرح سے اس پر عمل کریں کہ اس کے نتیجے میں لوگوں کی جان اور مال خطرے میں پڑنا پڑے، نہ ہم کسی کو خطرے میں ڈالیں اور نہ کوئی ہماری کسی کی وجہ سے ہم خطرے میں پڑیں۔ تو اہتمام کیجئے، عبادات زیادہ سے زیادہ کیجئے رمضان میں، لیکن اپنی جان کی حفاظت کیجئے اور دوسروں کی جان کی حفاظت کیجئے۔ اور سعودی عرب کی حکومت نے جو اس طرح کے فیصلے کیے ہیں اس سے ہمیں یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ ہم اس معاملے میں جہاں تک اجتہاد کر سکتے ہیں، جو اللہ کے رسول نے ہمیں اجازت دی ہوئی ہے، ہمیں وہ اجتہاد کا راستہ اپنانا چاہیے اور انسانی جان کی قدر و قیمت کو سمجھنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔